امی قدر صحابہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ وہ ذات ہے، صحابی وہ ذات ہے جس نے ایمان کی آنکھ سے، یعنی ایمان کی حالت میں جس نے محمد عربی کو دیکھا ہو، ان کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے خد و خال کے راوی ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ محمد عربی کے جمال کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑا مرتبہ مقام کس کا ہو سکتا ہے، اور کوئی صحابہ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ صحابی نہیں ہیں اور امیر معاویہ صحابی ہیں۔ تو امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام کی محبت میں، دین کی محبت میں گھوڑا دوڑایا، اور جو گرد اٹھی اور گھوڑے کی ناک میں جم گئی، اس گرد کے جیسے بھی اب عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ یعنی صحابی رسول کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ تو میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ صحابی کا کیا یہ مقام کم ہے کہ ایمان کی حالت ہو اور نگاہ جو ہے وہ پڑے تو محمد عربی کے چہرے پہ پڑے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دی۔ کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امتن کم پانا ہے، یہ میں نے نہیں بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2812 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے کہ تم نے کیوں یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کی ہے اصحاب کی، یہ بات کہہ کے کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی؟ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس پارٹی کو بچانے کی خاطر کہ اپنا ایمان ہی نہ گواہ بیٹھنا۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے، جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، تان و تشنیع نہیں کر سکتے، لان تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے۔ قتال صفین میں جب جنگ صفین ہو گئی تھی، بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ یہ گڑمڑ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، کتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو۔ اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا، یہ فتنہ نہ بپا کرو، توبہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ کلچر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت قرار پائے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر طبیعت پر بوجھ ہو اور چہرے کا رنگ بگڑنے لگے ان کا نام آتے ہی، یہ بھی خوارج کی نشانی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وراء الورا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں حضور نے انہیں اپنا اخی، اپنا بھائی کہا،
لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو کاتب وحی رہے ہیں، اور حضور نے ان کے لیے بھی علم اور حلم کی دعائیں کی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی لڑائیاں ان مقدس ناموں سے لڑتے رہیں۔ تکوینی نظام میں اب خلافت کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی، معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ، اور پھر اس کے بعد ملک ہوگا کتے کی طرح کاٹ کھانے والا۔ بادشاہت صحابہ میں کسی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا، کیوں کہ بعد میں آنے والی جو بادشاہ ہیں اگر وہ کسی کو نمونہ بنا کے چلنا چاہیں تو صحابی کا نجوم کے لحاظ سے وہ عمر عثمان کا اتباع تو نہیں کر سکتے تھے۔ فطور پا کے اسلام سے حدیثاں کر لیاں کہ معاویہ دی کیا شان ہے، آشان اللہ گواہ ایک رائی بھی دی شان نہیں، اللہ دے رسول نے زندگی پر دی کوئی تعریف نہیں کی تھی، جھوٹ کر لیا۔ فتح الباری امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی خاتمۃ المحدثین 104 صفحہ، یہ تو اندازہ کرو حکومتاں جڑیاں گوگل کنیاں ہو کے نہیں بہ رہی ہیں، چپ کر کے کنا چیل پا کے اپنا انہاں دا کام جاری رہندا، انہاں دی ایجنسیاں ہوندیاں، یہ عالم خریدتے آ، اخباراں والے خریدتے آ، اپنے پروپیگنڈے کراؤ تواڈے سامنے ہی۔ اے گر دی گل پلے بن کہ امام اسحاق میں راہ ہوا جڑا بخاری اور مسلم راں دے پائے دا بندہ، وہ کہہ گیا کہ معاویہ دی شان ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ دے رسول کو کوئی لفظ ہے گیا سی؟ اللہ دے رسول ہے کیا کہ ظالم بادشاہت کروں۔ امام نسائی دا قصہ بھی اس بارے مشہور ہے، 6ویں کتاب جڑی اسی پڑھتے ہیں درساں نے امام نسائی دی، پتہ نہیں تمہیں کی ہوا کہ شام گئے انہوں نے دیکھا اجے پروپیگنڈا انہاں دا باقی ہے، درس دینا شروع کیا علی نوں پہچانو، تے تنگ آ کے ایک دن تینوں معاویہ دی کوئی شان نہیں آتی۔ حضرت امام نسائی نے جرت نہ کیا تے جان دیتی، انہیں آخیا وہ برابر چھٹ جائے تو بڑی گل ہے، شانہ لبتے پھرتے بیچارے دے خوشیے پھین تے پیٹ وہ پھاڑتا، امام نسائی شہید کر دے۔ انہیں شیخ الحدیث نے پوچھنا پہ 6واں امام مریا کتنا؟ ابن جوزی آندے کہ امام محمد ابن حنبل دا بیٹا عبداللہ جڑا وہ روایت کردا کہ میں اپنے باپ امام محمد ابن حنبل جیسے بندے نے پوچھیا کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے؟ امام محمد ابن حنبل نے دیر تک سر چکایا، خاموش رہے، کیونکہ سوکھا کام نہیں، سنی ٹولے دے دماغاں جو وار دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شایا، اس سے بعد نہیں آؤں، حالانکہ ککھ نہیں اہل سنت نال دا تعلق، انہیں دین دی بربادی کی تھی۔ رسول اللہ نے جو لے آندا سی وہ ستیہ ناس کر کے گیا، تو امام نے فرمایا کہ بیٹا گل چنگی طرح سمجھ لا، علی دی دشمن ہو گئی بہت دنیا، ٹولے ٹولے وہ خلاف جنگے جمل جنگے صفین جنگے انہوں جینا جڑا نہیں دتا انہوں نے، تے دشمناں نے بڑا زور لایا علی دا کوئی عیب لبھی، پتر علی دے دشمناں نوں دا کوئی عیب نہیں لبا، انہاں پھر جنگ دا نقشہ بدل کے علی دا تے عیب نہیں لبا، ہن او بندہ جڑا او دے نال لڑدا رہیا نا، اینوں اینا اچھاڑو تے دی شان تے اینا مبالغہ کرو تے گل اینی بداؤ کہ لوگ سمجھن بھی علی تے معاویہ دے پاسنگ ہی ہے، ایک کوئی گل ہے یار او ہویا کیوں ہویا۔ ایسے فضائل معاویہ دے کڑے، ایسیاں شاناں کریاں لا اصل لا، جنہاں دی بالکل دین کوئی اصلیت نہیں، جڑی سند دے لحاظ نہ صحیح نہ او دے راوی ٹھیک نہ، بالکل جھوٹ۔ اے سمجھو ایک ایسی گر دی گل تانوں سمجھا رہا کہ جتھے سنو مولوی نے اتھوں پکڑ لیا کہ بندے دا پتر بن ممبروں اتر تے کٹ کتاباں وکھا انہاں دے راوی، کوئی نہ سچا ہے گا خدا دا نام منو، جڑا ممبر اللہ دے رسول دا سی اتنے بہ کے تسی دین دے مخالفاں دے آواز شروع کرتے۔ میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ توجہ رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں اور قرآن کریم کے کاتب ہیں۔ جب وحی اترتی، جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور ان سے فرماتے قرآن لکھا کرو، قرآن کریم کاتب وحی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کرام میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ ہیں، حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف رہا، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن سے اختلاف رہا، حضرت حسن ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو تمام صحابہ کرام نے اپنا خلیفہ مان لیا۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی پاکستانی شیعہ نے کم از کم معاویہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو نفرت کی وجہ سے، وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ چھوڑو اس کو ہم کیا پڑھیں، لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ عزیز من، اگر المیہ سمجھنا ہے، اگر آپ نے اس ٹریجڈی کو سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنا ہے، عاشورہ کو سمجھنا ہے، اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو سمجھنا ہے،
ان کرداروں کو تاریخ کے آئینے میں جا کر پڑھو، ان سارے کرداروں کو پڑھو جتنے کردار اہل بیت کے مقابلے میں ہیں، اور خصوصاً اس شخصیت کو جس نے رخ بدلا، اس شخصیت کو پڑھے بغیر ٹریجڈی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تجزیہ کریں، تحلیل کریں، کس قسم کے افراد تھے جنہوں نے ائمہ سے امت کو دور کر دیا۔ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، غیر معمولی لوگ تھے۔ امام سے امت دور کرنا، والی سے رعیت دور کر دینا، امام سے امت کو ہٹا دینا، یہ غیر معمولی کام ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے، کس مکر سے کام لیا، کس فریب سے کام لیا، کس جھوٹ سے کام لیا، کس دغابازی سے کام لیا، کیا کچھ تاریخ کو مسخ کیا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اہتمام کیا کیے انہوں نے، کتنے علماء خریدے، کتنے قاضی خریدے، کتنے اہل منبر خریدے، کتنے قلم خریدے، کتنا اس پہ خرچ کیا، پھر جا کر کہیں علی کو جا کے گھر بٹھا دیا، اولاد علی کو گھر بٹھا دیا، زندانوں میں پہنچا دیا، جن کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا، انہیں اس حال میں پہنچا دیا اور لوگوں کو ان سے دور کر دیا۔ یہ تو تاریخ کا بہت اہم باب ہے کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائیں۔ حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا۔ دیکھو حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کھلے عام معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے، ہم تو کہتے ہیں نہیں دیا کرتے تھے گالیاں، سب و شتم کا معنی ہمیشہ گالیاں کرنا ہے ہی نہیں، اس کو حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی ہے، یتصاب بانی، صحیح حدیث میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے سب، وہاں کوئی گالیوں کا ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے۔ ایک صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بہت بولتے تھے، میں نے کہا آپ جو حضرت معاویہ پہ اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں تو اس سے تو معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے، کیونکہ اپنے ظالم بیٹے کو حاکم بنایا، معاذ اللہ شرابی کو خلیفہ بنایا، داماد رسول کے خلاف جنگ لڑی خواہشات کی بیس پہ، وہ عادل ہو سکتا ہے؟ وہ تو فاسق ہو گیا نا معاذ اللہ۔ لیکن میں نے کہا تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں، جبکہ فاسق کی حدیث نقل کرنا جائز نہیں ہے، نقل کریں گے تو ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے گا، جبکہ حضرت معاویہ سے منقول حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، تو فوراً مان لینا چاہیے تھا کہ یار میرا علم امام بخاری سے زیادہ نہیں ہے، امام بخاری حضرت معاویہ کو عادل قرار دے کے ہی تو حدیثیں لے کر رہے ہیں،